الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، جو نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت سے متعلق جو فضائل یا مسائل ہیں، ان کا بیان پہلے اسباق میں کیا جا چکا ہے۔ اور صبح میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کتاب میں بھی ان الفاظ کے اور ان آیات کے معنی بیان کر دیے گئے ہیں۔ مختصر طور پر یہاں بھی سمجھ لیا جائے کہ حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے، تو الحمدللہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس تمام عالم کو بنانے والے اور اس تمام عالم کو وجود دینے والے ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ جب بندہ کسی شے کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں تعریف بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ چاند کی تعریف کرتا ہے تو وہ چاند کی تعریف نہیں ہوتی، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے کہ چاند کو چاندنی اللہ نے عطا کی ہے۔ جب بندہ آسمان کی تعریف کرتا ہے یا اس زمین کی تعریف کرتا ہے یا پہاڑوں کی استقامت کی تعریف کرتا ہے یا سورج کی شعاؤں کی تعریف کرتا ہے یا دریا کی روانی کی تعریف کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان چیزوں کو نہ وجود مل سکتا تھا اور نہ ان کے اندر ایسی صلاحیت تھی کہ ان کی تعریف کی جا سکے۔ تو تمام عالم کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی جا چکی ہیں یا آئندہ اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بندوں پر مبذول ہونے والی ہیں، وہ تمام کی تمام انسان کو اسی جانب متوجہ کرتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس آیت میں فرماتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو بندوں کو تعریفیں اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ کا ان نعمتوں پر جو اس کے اوپر نازل کی گئی ہیں، مبذول ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پوری دنیا دے دیں اور پھر اسے الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دیں تو یہ الحمدللہ کہنے کی توفیق کا مل جانا دنیا سے بہتر ہے۔ اسی لیے کہ جس بندے کو دنیا مل گئی ہے، یہ پوری دنیا ملنے کے باوجود بھی ہمیشہ باقی نہیں رکھ سکتا، وہ ختم ہونے والی ہے، اور جس نے اپنی زبان سے اخلاص کے ساتھ الحمدللہ کہہ دیا یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس چیز کے مقابلے پر جو باقی رہنے والی ہو۔
تو دنیا باقی نہیں رہے گی، دنیا فنا ہونے والی ہے اور یہ جملہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے جس بندے کو الحمدللہ کہنے کی توفیق مل جاتی ہے اسے دنیا سے بہتر کلمہ مل جاتا ہے۔ بہرحال تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے اس کی دلیل بیان کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں۔ رب العالمین، اس لیے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالی ہے۔ رب کہتے ہیں جو کسی چیز کو وجود دے اور ابتدا سے بالکل شروع سے اس کی تربیت کرتا چلا جائے یہاں تک کہ اسے حد کمال تک پہنچا دے، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا جو انسان کو شروع سے لے کر آخر تک اس کی تربیت کرتا ہو۔ ماں باپ یا شیخ یا استاد تربیت کرتے ہیں جب انسان کا وجود ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت اس وقت سے کرتے ہیں جب تک کہ اس کا اس دنیا کے اندر وجود بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو جو غیر موجود ہو اسے وجود دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی چیز کو وجود نہیں دے سکتا۔ بندہ کوئی بھی چیز بناتا ہے، اب جو بھی چیز وہ تیار کرے گا، جو بھی چیزیں ایجاد کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ذریعے تیار کرے گا۔ اس لیے اس کو بنانے کے باوجود بھی بندہ ان کا خالق نہیں ہوتا، صرف صانع اور بنانے والا ہوتا ہے۔ تو تربیت ماں باپ بھی کرتے ہیں اور خود اللہ فرماتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے ہماری بچپن میں تربیت کی ہے، ہماری انہوں نے پرورش کی، ہمیں پالا ہے۔ تو یہاں تربیت کی نسبت ماں باپ کی طرف بھی کی گئی ہے، لیکن یہ ماں باپ کی جو تربیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کی طرح نہیں ہوتی، اس لیے کہ ماں باپ وجود میں آنے کا ذریعہ تو بنتے ہیں لیکن ان کو وجود ماں باپ نہیں دیتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس دنیا میں آگے کھولنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندے کی تربیت کرتے ہیں۔ کون ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر، جبکہ انسان 3 اندھیریوں کے اندر ہے، پیٹ کا اندھیرا ہے اور پھر رحم کا اندھیرا ہے، پھر جو جھلی بچے پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے اس کا اندھیرا ہے۔ 3 اندھیریوں کے اندر اسے کون سانس دلا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کی روزی کا انتظام کر رہا ہے؟ تو یہ تربیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے کرتے ہیں کوئی بھی اس کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر یہ ذمہ داری بھی ماں باپ پر ہوتی کہ جو پیٹ کے اندر بچہ ہے اسے تمہیں کھلانا ہے، اس کی پانی پلانے کی، اس کی ضروریات کی تمہیں فکر کرنی ہے، تو پھر انسان کے لیے زندگی گزارنا دوبھر ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی کیا ہے اور جو مناسب تھا اس مناسب طریقے سے انتظام کیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو پینے کی حاجت ہو یا کھانے کی حاجت ہو وہ اپنے منہ کے ذریعے سے استعمال کرتا ہے، منہ کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد غذا لیکن ماں کے پیٹ میں غذا کھانے اور پینے کی نہیں ہوتی بلکہ بچے کی غذا خون بنتا ہے۔ اور پھر انسان کو اپنی حقیقت پر سوچنا بھی چاہیے۔ جو انسان خرم خواہ بنا پھرتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ جو عورت کو ہر مہینے خون آتا ہے وہی خون ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی غذا بنتا ہے، اسے کھا کر وہ بڑا ہوا ہے، وہ اس کی غذا تھی، اور پھر بھی یہاں دنیا میں سمجھتا ہے کہ تجھ سے بڑا خرم خواہ کوئی نہیں ہے۔ اپنی حقیقت پر غور کر، ایک تو پانی کے قطرے سے بنایا گیا ہے اور پھر غذا بھی وہ گندا خون ہے جسے انسان غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے برداشت نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ وہ خون انسان کے منہ کے ذریعے بھی داخل کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ منہ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ خون انسان کی غذا بنتا ہے لیکن ناف کے ذریعے سے،
جو سنڈی ہے، ناف ہے، اس ناف کے ذریعے سے وہ خون اندر جاتا ہے اور بچے کی غذا بنتا ہے اور پھر اسی کے ذریعے سے وہ پروان چڑھتا رہتا ہے۔ تو رب ہیں اللہ تبارک و تعالی، اس لیے رب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا، بغیر نسبت کے، نسبت کر کے کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی مالدار ہے تو عربی میں اس کے لیے رب المال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی لفظ اس کے ساتھ نہ ملایا جائے، خالص رب کسی بندے کو کہا جائے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، صرف اللہ کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ابتدا سے شروعات سے اخیر تک بندے کی تربیت اور اس کے پالنے کا ذریعہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو لفظ رب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ لفظ رب اور یہ نام رب یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے ذریعے سے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو وہ اسم اعظم بعض علماء نے لفظ رب کو قرار دیا ہے۔ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ رب العالمین، عالم کہتے ہیں دنیا کو، یہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک عالم ہے، اور جب بہت سارے عالم ہوں تو انہیں عالمین کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا جسے ہم دیکھتے ہیں مشرق اور مغرب، شمال و جنوب، اس کے علاوہ اور بھی عالم ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رب العالم نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے رب ہے، بلکہ فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کے جتنی بھی دنیا اور عالم ہو سکتے ہیں تمام کے پالن ہار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مشرق سے مغرب تک یہ ایک عالم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے 40,000 عالم ہیں، جہاں تک انسان کی رسائی بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا، نہیں، یہ جو خلا ہمیں درمیان میں نظر آتا ہے، اس خلا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے عجائبات ہیں۔ اسی لیے امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس خلا کے اندر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس طرح یہ دنیا ہے مشرق سے مغرب تک، اسی طرح بے شمار عالم اس خلا کے اندر موجود ہو۔ اس دنیا سے پرواز کرنے والے جو راکٹوں کے ذریعے سے اوپر خلا کے اندر سفر کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی خلائی سفر کے بعد جو اپنا تجزیہ پیش کیا ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ اس خلا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے عجائبات ہیں کہ انسان ان کا نہ شمار کر سکتا ہے اور نہ ان کی سیر کر سکتا ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور پھر چاند یہ اس دنیا کی طرح ایک ٹکڑا ہے، جس طرح یہ دنیا ہے اسی طرح چاند پر، اسی لیے وہاں آبادی بسانے کی تیاری کی فکر میں انسان لگا ہوا ہے۔ تو یہ بات جو آج نئی جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے زمانے میں کہی جا رہی ہے، اسلامی فلاسفر امام راضی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ 700 سال پہلے لکھ چکے ہیں۔ یہ اس خلا کے اندر جو ہمیں بالکل خالی نظر آتا ہے، خالی نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں اور عجائبات موجود ہیں۔ اور پھر یہ 700 سال کے بعد یہ نئی تحقیق ہوئی ہے کہ اس عالم کے اندر وہ گھوم کر آئے اور پھر اس بات کا اقرار کیا کہ اس عالم کے اندر اور اس خلا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سی عجیب چیزیں موجود ہیں۔ تو جو بات امام راضی علیہ الرحمہ نے کی تو سال پہلے بیان کی تھی، آج کا سائنس پوری محنت کے باوجود بس اسی تک پہنچا ہے، اس سے آگے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے۔ اس لیے مسلمان کو حوصلے کے ساتھ اور پھر اپنی استقامت کے ساتھ جینا چاہیے۔ مسلمان کم ہمت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں اس کا ذریعہ مسلمان بنتے ہیں۔ اب آپ موبائل دیکھتے ہیں، آوازیں یہاں سے وہاں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ علامہ اکبر علیہ الرحمہ نے قریب 800 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جو انسان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں
وہ الفاظ فنا نہیں ہوتے بلکہ ہوا کے اندر اور فضا کے اندر باقی رہتے ہیں، جو گھومتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس پر تحقیق کی گئی ہے کہ جب یہ الفاظ فنا نہیں ہوتے تو ان کو کینچ کیا جا سکتا ہے، لہذا وہ کینچ کے کیسٹوں کے ذریعے سے، پہلے کیسٹیں چلی ہے، موبائل میں آواز کینچ کر لی جاتی ہے، ریکارڈ کر لی جاتی ہے، تو یہ بات 800 سال پہلے ہمارے محدثین مفسرین بیان کر کے جا چکے ہیں۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں نے اتنا کارنامہ انجام دے دیا، اس سائنسدان نے فلاں کارنامہ انجام دیا ہے، یہ کچھ نہیں کیے، جو ہم نے کیا ہے اس کی تحقیق کر کے کہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ بہرحال ہمارے اکابر وہ آخرت کی چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اب چاند پر پہنچ کے کیا بات ہے؟ اصل چیز ہے کہ بندہ خالق تک پہنچے، یہ مخلوق ہے چاند، اس لیے وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ چاند پر جانے کے بعد کیا فائدہ حاصل ہو گیا؟ بندہ قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، اس کے ذریعے سے فائدہ ہوگا، چاند پر جانے سے نہیں ہوتا۔ تو جتنی فضولیات کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اشارہ تو ہمارے اکابر نے کیا ہے، لیکن ان کے پیچھے لگ کر اپنی جان کو اور اپنی عمر کو برباد نہیں کیا۔ اب لوگوں کے پاس نئے نئے ایجادات اور مشینیں ہیں، اپنی نئی نئی عقلیں لگاتے ہیں، کیونکہ آخرت ان لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، اسی لیے وہ وقت کو اور اپنی عمر کو اسی کے پیچھے لگا کر برباد اور ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ بہرحال عالمین یہ تمام عالموں کو کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے 80,000 عالم بیان کیے ہیں۔ اس طرح یہ ایک عالم ہے دنیا، اسی طرح کے 80,000 عالم ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی بڑی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ خلا کتنا بڑا ہے ہم اپنے ذہن میں اسے سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ رحمان رحیم کی تفسیر بسم اللہ کے اندر جب رحمان رحیم کا تذکرہ کیا گیا تھا اس میں بیان کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہمیں اللہ کی جانب سے توفیق حاصل ہو، اور پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بھی ہمیں میسر ہو۔ ایسے فیصلے اور اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم